اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل مجدہ نے توفیق عطا فرمائی. پوری دنیا کے مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا. اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ عشق والوں کا عمل کچھ نرالی شان رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، اس کی بنیاد عشق و محبت پر. گزشتہ جمعے بھی سورہ النحل کی ایک آیت کا بیان ہوا تھا. ان ابراہیم کان امۃ
ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، مقتدا تھے، امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ کی فرما برداری کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کوئی گرلی موتی لے تریاں، کوئی گرلی موتی لے تریاں، قانتا للہ حنیفا، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ چونکہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم تو مشرک ہو اور میرے ابراہیم کا شرک والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لہذا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان کی ملت پر نہیں۔ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا مشرکین مکہ کعبے کا طواف کرتے تھے لیکن ہماری طرح نہیں، اس لیے انہوں نے میرے نبی کی پیروی نہیں کی بلکہ نفس کی خواہش کی پیروی کی ہے۔ کس طرح طواف کرتے تھے؟ کپڑے اتار کر بالکل برہنہ صورت میں، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ برہنہ پیدا ہوتا ہے اس طرح برہنہ ہو کر مرد و زن کعبے کا طواف کرتے تھے اللہ کے گھر میں۔ اتنی بے حیائی، حضرت عثمان غنی کو بند غسل خانے میں بغیر تہمت باندھے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فرشتوں سے حیا آتی ہے، میرے نبی نے حیا کا درس دیا ہے۔ برہنہ حالت میں، اور پتہ ہے کیا حجت پیش کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو گناہ والے کپڑوں میں تو خدا کی عبادت نہیں نہ کی جاتی۔ دیکھیں شیطان نے کیسا الٹا سبق پڑھایا، عقل و شعور سے دور کام ہے۔ اور دوسری بات جو اندر حال میں جمعہ پڑھتے ہو تمہارے لیے خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ عرض کیا ہے، کچھ لوگ بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ ابھی بھی ایک شخص کے ٹیلی فون کی گھنٹی مسجد میں بج رہی تھی، میوزک بج رہا تھا، گھنٹی نہیں، میوزک بج رہا تھا۔ ہم یہاں تک گر گئے کہ خدا کے گھر میں بھی ہمارے میوزک گھروں میں تو تھے، مسجد میں بھی ہم میوزک لے کر آ گئے۔ میں وہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے مشرکین مکہ، لیکن مسلمانوں کی طرح نہیں، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، چٹکیاں بجاتے، یہ ان کی نماز تھی۔ اور یاد رکھو جو لوگ مسجدوں میں موبائل لے کر آتے ہیں اور ان کی گھنٹیاں بجتی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے، لاپرواہی سے ڈرتا ہوں کہیں ان کا شمار بھی ان کافروں کے ساتھ نہ ہو جائے جو خدا کے گھر میں تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، چٹکیاں بجاتے تھے۔ نہیں، مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ رب فرماتا ہے میرے گھر میں آؤ، مجھ سے ڈرتے ہوئے آؤ، میں بڑی عظیم ذات ہوں، بڑی قوت والا ہوں، بڑا بے نیاز ہوں، تیرے سجدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آجزی کے ساتھ آئے گا تو قبول کر لو، بڑائی کے
اللہ کے گھر آؤ، ایک ادب کے ساتھ آؤ، حیا کے ساتھ آؤ، شرم کے ساتھ آؤ. اور جو میرے پاس آئے میری بات نہ مانے پھر مجھے تو اچھا نہیں لگتا، مجھے چل بھائی چھٹی کا. جو بھی یہاں جمعہ پڑھے میری اچھی بات کو جو قرآن و حدیث سے میں بیان کروں اسے سنے، دل کے کانوں سے قبول کرے اور اس پر عمل کرے. میں نے یہ جمعہ کاروباری نہیں بنایا کہ مہینے کے بعد میری جیب گرم ہو جائے. میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف نہ ہونے کے باوجود یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا. تو میں صرف زبان سے کہتے ہو پیر سیال کا نام لیتے ہو، میرے دل میں بستا ہے اور میں فوراً پہنچ گیا ہوں. میرے شہر کا پسندیدہ شعر سنو، میرے پیر کا پسندیدہ شعر خون دل. وہ فرماتے خون دل دے کے نکھاروں گا رخ بن کے گلاب، میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. اور میرے پیر نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. جہاں بھی باطل نے سر اٹھایا ہے سیال کا شہزادہ وہاں تلوار لے کر پہنچ گیا ہے. خون دل بڑا قیمتی ہے، حیات زندگی کی دار و مدار ہے. فرماتے خون دل دے کے نکھاروں گا رخ بن کے گلاب، میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. جو حق بات ہو کہہ کر رہوں گا، کسی کو اچھی لگے کڑوی لگے جی ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. پرواہ ہے اللہ کے رسول کی اور قرآن و سنت کی ہے. یا اللہ یہ پیغام عام کر دے، ہر دل میں، ہر گھر میں، ہر گلی میں، کوچے میں، ہر گلیاں بستی میں، ہر محلے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں میرے نبی کا نام بلند فرما. تم میرے ساتھی ہو، میں جہاد تب کر سکتا ہوں کہ فوج میرے ساتھ ہو، میں اکیلا جہاد نہیں کر سکتا. آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ چلیں، میری اچھی بات سنیں، قبول کریں، آگے پہنچائیں تاکہ یہ روشنی کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے. ایک ابراہیم تھا، ایک خلیل تھا، ایک آزم کا بیٹا تھا جس نے مشرق کے گھر میں جنم لیا، جس کا سارا ماحول مشرق ہے، جس کا ملک کا بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے اور بت خانے ہیں. اس مرتے آگاہ نے بت توڑے ہیں اور نمرود سے ٹکر لی ہے، پوری قوم سے ٹکر لی ہے. باپ نے کہا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. انہوں نے کہا میں تو یہ جا رہا ہوں البتہ تیرے لیے میں دعا کرتا رہوں. واہ بھائی واہ، ابراہیم کو اعظم نے گھر سے نکال دیا. جاتے ہوئے بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے باپ تو بت پرست ہے، میں تیری لیے دعا کروں گا اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے. آپ بیان سنو. دوسری ہے اللہ پاک فرماتا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندہ تو وہ ہے جس کی تعریف مولا کرے. رابعہ مسیح کو جب قبر میں اتارا، مٹی ڈالی اور دفن کرنے میں واپس آ گئے، نکیرین آ گئے. ربوں کے تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میں 1000 مرتبہ کہوں میری بات میں کوئی وزن نہیں. جا کر رب سے پوچھو کچھ رابعہ میرے ساتھ تعلق رکھتی ہے. میں
المتقین شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اللہ کی نعمت کا کون شکر کرتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں تھوڑے بندے ہیں میرے شکر کرنے والے، زیادہ ناشکر ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے۔ یہ بتاؤ علم والے تھوڑے ہیں کہ جہالت والے تھوڑے ہیں؟ علم والے تھوڑے بندے، تمہیں عالم کوئی ملے گا، علم سے بے بہرا ساری مخلوق ہے، علم والے تھوڑے، شکر والے رب کے فرما بردار تھوڑے، نافرمان زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی پھیلے ہوئے، مسلمان تھوڑے ہیں، جو ہیں وہ بھی نام کے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ 10,000 تیرے مسلمان نوجوان انگلینڈ میں جیلوں میں ہیں لڑکیوں پیچھے، ہم جس کی حلال کمانے جا رہے ہیں۔ شاکرا لانعمہ، وہ ابراہیم ہے، رب کہہ رہا ہے اب فیصلہ سن لو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ شاکرا لانعمہ، سبحان اللہ۔ ساری رات میرے پاک نبی نے اللہ کی عبادت کی اور قدم مبارک سوج گئے، ورم کر گئے، کھڑے ہو کر، کھڑے رہ کر۔ صبح ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے آپ کے تو فیض ساری امت پر، اگلے پچھلے لوگوں پر کرم فرمایا۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ جب میرے اوپر اتنا رب کا کرم ہے تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ عبادت شکر کی ہے، سبحان اللہ۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ ایک مسئلہ سمجھاتا تمہیں کسی نے نہیں آج دن بتایا، پوچھا آپ نے نہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا؟ پوچھنے کی عادت نہیں ہے نا؟ اس وقت پوچھتے جب بیوی کو طلاق دے بیٹھے، پھر پوچھتے یہ اب کیا مسئلہ ہے؟ ویسے کوئی مسئلہ نماز کا، نیکی کا، خیرات کا، اندر کا کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اندر خلاصت بھری ہوئی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اندر ہے۔ اندر جھاڑو دے، صاف کر۔ اور بابا صاحب نے جو فرمایا اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد، یہ مسجد نہیں ہے، یہ اندر والی مسجد ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد، ہمیں جگا رہے، وہ تو کبھی سویا ہی نہیں ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسجد، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاٹے نال بھری ہے۔ یادی کا لطف تو نہیں آتا۔ مسئلہ سنو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم عطا فرما دیا، علم سے مراد ہمیشہ سمجھو دین کا علم ہے، یہ باقی علم نہیں ہے۔ کوئی ایم اے کر جائے، ڈبل ایم اے کر جائے، اس کو آپ عالم نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کہتے ہو عالم ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو یونیورسٹی میں جاتے ہو کہ مسجد کے ملا کے پاس جاتے ہو؟ ڈگریاں تو اس کے پاس بڑی ہے، تنخواہیں بڑی ہیں، سہولتیں بڑی ہیں، گورنمنٹ مقام دیتی ہے، گاڑی ملازم نہ جانے کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ مولوی بیچارے کو بیمار ہو جائے، نمازی پکے نمازی وہ بھی نہیں پوچھتے مولوی صاحب کیا حال ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پوچھا کرو، پوچھا کرو۔ کسی بیمار کو پوچھو، اس کا دل خوش ہو جائے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ عالم کو رب نے علم دے دیا، اب اس کا شکر کیسے ادا کرے؟ اپنے علم پر عمل کرے۔ عمل نہیں کرے گا
یہ شکر نہیں ہے. صرف زبان سے الحمدللہ کہنا یا رب تیرا شکر، یہ شکر نہیں. ایک آدمی کو رب نے مال دے دی ہے، دولت بہت دے دی، وہ کیسے شکر کرے؟ الحمدللہ پڑھتا پھرے، مال جمع کرتا رہے بینک میں اور الحمدللہ پڑھتا رہے، یہ شکر نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس سے رب نے مال دیا، دولت دی، ثروت دی، اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ مال کا شکر ہے. بس کبھی پہلے کسی نے آپ کو بتایا کہ مال کا شکر کیا ہے، علم کا شکر کیا ہے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی منبر پر فرمایا کرتے تھے، یا علماء سو ابدو زکات علمکم، او علماء اپنے علم کی زکات ادا کرو. لوگوں نے پوچھا جی زکات علم کی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا 200 مسئلے جانتے ہو، کم از کم 5 پر تو عمل کرو نا. یہی شرح ہے زکات کی. 200 مسئلہ جانتے ہو، 200 پر نہیں، 100 پر نہیں، کم از کم 5 مسئلوں پر تو عمل کر کے دکھاؤ. اگر 5 پر بھی نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے علم کی زکات ادا نہیں کی. شاکر لأنہ میری نعمتوں کا شکر ادا کر. سبحان اللہ. آگے کیا فرمایا؟ اجتبا، اللہ پاک نے انہیں چن لیا. اجتبا کو میں نا چن لینا. بہت سے آدمی میں سے ایک کو آگے کھڑا کرتا، بہت سے نبیوں میں سے ایک کو مسلح پر کھڑا کرتا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ پیغمبر مسجد اقصیٰ میں کھڑے. مکی کا یتیم آتا ہے، مسلح کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے اصول بنا دیا اپنی امت کے لیے، جب تک کوئی کہے نہیں مسلح پر نہ بڑھو. جبریل امین نے ہاتھ پکڑا، کہا پیارے یہ قیادت، یہ سیادت آپ کے نام وقف ہے، ازل سے وقف ہے. جو پہلے آئے وہ بھی پیچھے پڑیں گے، جو بعد میں آئے گے وہ بھی تیرا کلمہ پڑھیں گے. رب نے فیصلہ کر دیا میرے محمد کا کلمہ نہیں پڑھے گا دوزخ، ہر واجب جنت حرام، جنت حرام جب تک کلمہ نہیں پڑھے. یہودی ہو عیسائی ہو، حضور نے فرما دیا میرے متعلق سنے کہ میں مبعوث ہو چکا ہوں اور کلمہ نہ پڑھے، یہودی ہو عیسائی ہو دوزخی ہے. اللہ اکبر. اجتبا ہو، چن لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے لوگوں کو چنا ہے. ابو جہل کو نہیں چنا، ابو بکر صدیق کو چنا ہے، حبشہ سے بلال کو چنا ہے، فارس سے سلمان کو چنا ہے، روم سے سہیل کو چنا ہے. جہاں جہاں بھی کوئی تھا اللہ پاک نے ان کے دلوں کے نور جو رکھا ہے اور نبی کے لیے انتخاب فرما لیا. آؤ میرے نبی کے پاس، تم بیٹھنے کے قابل ہو. یہ انتخاب ہے نا. اتباع فرمایا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم دعا مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا. اور یہ بڑی کامیابی والی بات ہے، سیدھا راستہ مل جائے. ہر عمل ٹیڑھا بھی ہے، سیدھا بھی ہے. ہر عمل، حتیٰ کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹیڑھا عمل بھی ہے، سیدھا بھی ہے. ہم رب سے دعا مانگ رہی ہے نا سیدھے عمل پر چلنے کی. آپ نے دیکھا نا کچھ آدمی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز ہے، یہ ٹیڑھا عمل ہے. کچھ یوں کرتے رہتے ہیں، مکھیاں جس طرح اڑاتے ہیں نا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز ہے، یہ بھی عمل ہے، یہ ٹیڑھا عمل ہے. ہم چاہتے ہیں یا اللہ نے سیدھا عمل بتا، سیدھا عمل بتا. سبحان اللہ. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں رب نے بڑے سادہ سے لفظوں میں فرما دیا وَهَدَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ نے ابراہیم کو صراط مستقیم پر چلا دیا. اے اللہ میرے نبی کا بھی کہیں ذکر تو نے فرمایا ہے. حکم ہوتا ہے پڑھ سورہ یاسین. یاسین کیا بنے یاسین کا؟ میں نے بڑے بڑے مفسرین کی تفسیریں پڑھی ہیں، کوئی ادھر سے گزر جاتا ہے، کوئی ادھر سے گزر جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہ تفسیر کر جو
سید کا معنی سردار، یاسین کا معنی اے سید البشر. آگے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جس کو تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے. قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں. قسم کھا کر رب کہہ رہا ہے علی صراط المستقیم، میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی تو سیدھے راستے پر. یہاں کیا فرمایا؟ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ابراہیم کو صراط مستقیم پر میں نے چلا دیا. ہدایت کے دو معنی ہیں، دونوں معنی پیغمبر کی شان کے لے گئے، لیکن اپنے نبی کو یہاں ذکر فرمایا. یہی بات فرمانا چاہتا تھا، یوں کہتا تھا کہ میں نے اپنے آخری نبی کو صراط مستقیم پر چلایا، لیکن وہ یہ بات کرنے سے پہلے وہاں سے بات چھڑی. یاسین، اے بشروں کے سردار، توجہ کر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تیری شان میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور جو کتاب تو لے کر آیا ہے، میں اس کتاب کی قسم کھاتا ہوں، اتاری میں نے ہے لیکن اب ہے تیری. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مانا یہ ہوا میرے نبی کا جو قدم اٹھتا ہے وہ راہ راست پر اٹھتا ہے. ہاں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صراط مستقیم تلاش کرنا ہو کہاں سے ملے گا؟ علم والے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے. آپ اور میں کیا کریں؟ کہا نبی کی سیرت دیکھ لو، نبی کا اسوہ حسنہ دیکھ لو، وہی صراط مستقیم ہے. میرے نبی کا طرز عمل، مبارک زندگی کیا ہے؟ بھائی آپ بات بڑی کھو گئی، مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سوچ لو. میرے سارے عمل زندگی کے، میری مصروفیات، جی میرا زندگی کا شیڈول یہ نبی کے مطابق ہے تو پھر تو صراط مستقیم پر ہم چل رہے ہیں. نہیں ہے تو پھر سمجھ لے صراط مستقیم کوئی علیحدہ ہے، ہم علیحدہ جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. کیلا ومن ابا، عرض کی کہ یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ قال، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو گیا جنت میں، اور جس نے میری کی نافرمانی اس نے انکار کر دیا. انہوں نے میری نبوت کا، میری رسالت کا، میری ہدایت کا، میرے پیغام کا اس نے انکار کیا ہے جس نے میری اطاعت نہیں کی. کتنی دلیلیں علماء پیش کرتے ہیں، لوگوں اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اللہ کے رسول کے اشارے پر زندگی گزارو. آپ لاہور جاتے ہیں، سب سے پہلا چوک کون سا آتا ہے؟ یادگار پاکستان چوک آتا ہے. چاروں طرف سے گاڑیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں. اگر اشارے، اکثر ہمارے پاکستان کے اشارے خراب ہی رہتے ہیں. صبح کھڑا ہوگا وردی والا، اشارہ کرے گا، گاڑی رک جائے گی. کس کی؟ ڈی سی کی، وزیر اعظم کی، صدر مملکت کی. اگر جب کے بعد جھنڈے ہوتے ہیں، سائرن بجاتے گزر جاتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ کرے گاڑی رک جائے، جب اشارہ کرے گاڑی چلے. چوک ہے، چوک 4 سڑکیں ملتی ہیں، وہاں اس کے اشارے کے بغیر اگر ہم چلیں گے ایکسیڈنٹ ہوگا، گاڑی تباہ، جان خطرے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ میرے دوست، جہاں 72 راستے مل رہے ہوں، 72 راستے تم نے طے گزارنے ہیں، اتنا زبردست اسے چوک بھی نہیں کہے کہ پتہ نہیں وہ کیا بن گیا. اگر نبی کا اشارہ نہیں دیکھے گا، جان نہیں خطرے میں، ایمان خطرے میں.
بدلے مانگنے کے بعد اچھی لگی، پسند آئی، چار راستے طے کرنے، اشارہ نہ دیکھیں جان خطرے میں ہے، میرا نبی اشارہ دے رہا ہے 72 راستے ہیں، ادھر سے بچنا، ادھر سے بچنا، اس سے بچنا، یا سنو کدھر جاؤ، فرمایا آیا میرے راستے پر، یہ نجات ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہی قرآن کا راستہ ہے، یہی حدیث کا راستہ ہے، یہی صحابہ کا راستہ ہے، میں قربان جاؤں ہر صحابی نے نبی کے قدم قدم زندگی گزاری ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے ایک کام کیا ہے عادت، ایک کام ہوتا ہے عبادت، جو کام حضور نے عادت کیا ہے اس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں۔ مثلا حضور نے اکثر جو استعمال کرنا، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ ساری امت جو ہی کھاتی رہے، اکثر حضور کھجور ہی کھایا کرتے تھے، یہ عادت کام ہے، وہ کام جو حضور نے اتفاقیہ کیا ہے، صحابہ نے اس کی بھی پیروی کی ہے، اگرچہ اس کی پیروی کرنے کی پابند نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، ایک دن اونٹنی پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل گئے، دور غلام کو ساتھ لے گئے، وہاں ایک چٹان ہے، اس چٹان کے ارد گرد اپنی اونٹنی کو گھمایا، چکر لگائے، واپس آ گئے۔ اس غلام نے پوچھا حضرت کام تو کیا کوئی نہیں، جنگل میں آئے ہیں، ایک چٹان ہے اس کے ارد گرد اونٹنی کو آپ نے گھمایا، 2-4 چکر لگائے، واپس آ گئے، میں تو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ حسین عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ میری محبت کی ایک بات ہے، ایک محبت کی یادگار ہے۔ ایک دن دوران سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چٹان کے ارد گرد اپنی اونٹی کو پھیرا تھا، آپ نہیں پوچھ سکے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، میں ہمیشہ اس یاد کو تازہ رکھتا ہوں کہ جو نبی نے کام کیا ہے اتفاقاً وہ کام بھی میں کر کے دکھاؤں گا، اور جس کام کے کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے، میری امت یہ کام کرے اس کے خلاف نہ کرے، وہ کام کرنا امت کے لیے پھر واجب ہوا کہ نہ ہوا، یہ ہے راستہ۔ قل ھذی سبیلی، تو میرے نبی کہہ دے کہ یہ ہے میرا راستہ، اس راستے پر چلو، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس سے آگے ایک آیت آتی ہے وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم دعا مانگتے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ جامع دعا ہے۔ حضرت انس فرماتے حضور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اگر کوئی اور دعا مانگتے تو اس دعا کو ضرور شامل فرماتے۔ اس کی اب تشریح کا تو وقت نہیں ہے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے، دنیا کا حسنہ، آخرت کا حسنہ۔ حسنہ کا معنی بھلائی، ایک لفظ کی تصحیح کر دو، لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں قرض حسنہ، قرض مذکر لفظ ہے، حسنہ مؤنث لفظ ہے، مؤنث مذکر کی صفت نہیں بن سکتا، یہ اصطلاح غلط ہے، قرض حسن یہ صحیح لفظ ہے، قرض حسنہ غلط ہے، قرض حسن یہ صحیح ہے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کیے، ایک اور یہ دنیا میں حسنہ یہ ہے اے اللہ دنیا میں ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ اللہ جزا عطا فرمانا، جنت عطا فرمانا۔ یہ ایک معنی کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ عطا فرما، یعنی اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ آخرت میں حسنہ عطا فرما، یعنی آخرت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ باقی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ملے گا نہ ملے گا وہ مالک ہے۔ اپنے ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے آتینا فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں ابراہیم کو حسنہ عطا فرما دیا، اور آخرت کا حسنہ
صالحین بہت تشریح طلب لفظ ہے. جو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے بارے، وہ یہی دعا تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. دعا ختم ہوئی، فوراً جواب آ گیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایسے بچے کی بشارت دی ہے جو حلم والا ہوگا. حلم والا، حلم کا معنی کیا ہے؟ بردبار. دیکھ رہا ہو تو اونٹ کو دیکھو، بٹھا دیتے ہیں اس پر بوری اور بورے لادنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نکیل کا بچہ اشارہ کرتا ہے، وہ سارا بوجھ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. بردبار ہے، پورا ہفتہ جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں بھوکا پیاسا چلتا رہے، نہ پانی طلب کرے گا مالک سے، نہ چارہ طلب کرے گا. ایک ہفتہ نہیں 10 دن تک بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، اور جب کھانا چاہتا ہے وہ چیز کھاتا ہے جو عام جانور نہیں کھاتے. یہ بھی ایک قسم کی قربانی اور ایثار ہے. وہ جانور اچھا کھانا، اچھا چارہ باقی جانوروں کے لیے چھوڑتا ہے. اس میں انقیاد ہے. بچے کے ہاتھ میں اس کی مہار ہے، 100 اونٹوں کی قطار ہے، اور سب اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اس میں حلم ہے، حلم ہے، بیٹھ کر مالے کا بوجھ اٹھاتا ہے. صبر ہے اس میں. یہ ہماری طرح بھوک پیاس زیادہ محسوس نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو حلم والے بیٹے کی بشارت دی. رب سے اگر دعا مانگے تو یوں دعا مانگے، رب ہب لی من الصالحین، یا نہ صرف اولاد نہ دے، وہ اولاد دے جس میں کوئی نیکی والی بھی بات ہو. بڑا ہو کر میں پریشان نہ کرے. پھر یہ بچہ جب 13 سال کا ہو گیا، اس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا حسین و جمیل ہوگا. اسماعیل 13 سال کی عمر، والدین پیار کرنے والے، محبت ہی محبت ملی، اور زندگی کی بہارت دیکھنے کو کس کا جی نہیں چاہتا. رب نے کیا حکم دیا؟ خواب میں حکم دیا. بیداری میں بیٹے سے کہا، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. بیٹا فوراً بول اٹھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کر گزرے، اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، صبر کر کے دکھاؤں گا. یہ سردار ہیں صبر کرنے والے. اس لیے اقبال نے کہا تھا صبر صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. حنین کا لفظ آخر میں آیا. یہ غزوہ سرکار نے تمام عرب کے قبائل کے خلاف حضور نے یہ غزوہ کیا ہے. سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو اسلام پھیلتا جا رہا ہے، جس کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا کہ یہ تو کفر پکڑ گیا، اس کے ساتھ بڑے قبیلے شامل ہو گئے، اس کو مٹانا چاہیے. سب قبیلوں نے کہا سارا کچھ لے کر میدان میں آ جاؤ، بیوی بچے لے کر، جانور لے کر، سونا چاندی زیورات جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ، ہم مر مٹیں گے اور اس فتنے کو ختم کر کے چھوڑیں گے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی. تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے حضور خچر پر سوار تھے. عرب میں خچر ہماری طرح خچروں کی طرح نہیں ہوتے، بڑے قدامت اور عزت والی سواری سمجھی جاتی ہے. حضور اس پر سوار تھے اور اس کی لگام پتہ ہے، میرے نبی کے لیے رب چاہتا جنت سے سواری براق بھیج دیتا، لگام ریشم کی ہوتی، رکاب چاندی سونے کی ہوتے، لیکن نہیں، نبی نے ہمیشہ تواضع ایسی اختیار کی ہے. اس کا لگام کھجور کی چھال کا بٹا ہوا تھا جو ہاتھوں کو زخمی کر دیتا. وہ حضور کے دستے پاک میں تھے. اور ادھر جنگ زوروں پر ہے اور حضرت عباس نے حضور کی سواری کا لگام تھاما ہوا ہے.
تو خطرے کی طرح حضور سواری کو ایڑی مارتے ہیں اور لگام کھینچتے ہیں، چل آگے چل، چل آگے چل، اور مت اتنے خطرے میں حضور سواری کو لے جائے۔ میں روکتا تھا کہ حضور اور میں تنہا ہیں اور ادھر دشمن کی فوج ہے، ہمارے پاس تو تلوار بھی نہیں، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، آگے نہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ تو حضرت عباس فخر کے ساتھ کہتے تھے اتنی شجاعت میں نے نہیں دیکھی جتنی حضور میں شجاعت تھی کہ خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور نے اس طرح مٹھی بھری، اس میں کچھ ریت آئی، کچھ سنگریزے آئے، حضور نے اس طرح فوج کی طرف پھینک، ایٹم بم لیے پھرتا ہے پاکستان، اب پاکستانی ایٹم بم بنا لیا، اب ڈر کر بیٹھا ہوا ہے، جی طاقت والا ہے، پھر کیوں خوف زدہ ہے؟ سینے میں وہ جذبہ نہیں ہے جو پیر کی جنگ میں جو مجاہدین نے جذبہ دکھایا تھا، آج وہ جذبہ نہیں ہے، وہ قوت اس سے زیادہ ہے، جذبہ کم ہے، ایمانی غیرت کم ہے۔ صحابہ کرام اللہ اکبر، ایک مٹھی بھر کر حضور نے دشمن کی طرف پھینکی، کوئی کافر لشکر کا ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں وہ سنگریزے یا مٹی نہیں گئے، سب ہی بھاگ گئے اور سب کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں قربان جاؤں، جب جنگ کا نقشہ بدل گیا پھر سرکار بیٹھ گئے، اب داد و دہش کا وقت ہے، اب مال غنیمت بانٹنے کا وقت ہے۔ میرے نبی کی آنکھ میں کبھی سونے کی شوخی نہیں آئی۔ اقبال نے تو کہا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کی آنکھ میں مدینہ پاک کی خاک کا سرما لگا ہو اور یورپ سے پھر کر بھی آئے، کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، تعریف کرے گا تو مسلمان کی تعریف کرے گا، اسلام کی تعریف کرے گا، مجاہدین کی تعریف، اٹھائے گا، ابھارے گا، جگائے گا، اٹھ جاگ ہمت کر، تیرے سامنے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تو تلوار لے کر جس ملک میں جاتا ہے کہتا ہے ہر ملک کے باس کے ملک کے خدا ہے باس، جو میرے خدا کا ملک ہے وہ سب میرا ملک ہے۔ مسلمان نہیں ڈرتا۔ حضور بیٹھ گئے، ایک وادی بکریوں سے بھری، دشمن چھوڑ گیا، ایک وادی اونٹوں سے بھری ہوئی۔ ارے دوستوں میں وادیاں ہیں نا، کوئی باڑا تو نہیں ہے جس میں 100-200 اونٹ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یہ تو لے جاؤ، یہ اونٹوں والی وادی سارے اونٹ تو لے جاؤ، ایک فرمایا یہ سونے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے سارا ہی اٹھا کر لے جاؤ۔ بھائی 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن بات مکمل کرو، بڑی پیاری بات آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو، آپ نے ان لوگوں کو زیادہ دیا جو مکے سے آئے تھے اور وہ ابھی تک پکے مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو زیادہ دیا، لے جاؤ، سونا چاندی، یہ لانگیاں، یہ اونٹ، یہ بھیڑ، یہ بکری، سب کچھ لے جاؤ۔ اور جو انصار تھے سب سے قوت والے، حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کی خدمت کرنے والے، اپنے دروازے مہاجرین صحابہ کے لیے کھول دینے والے، اپنے باپ ان کے لیے آزاد کر دینے والے، ان انصار کو حضور نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب جو نوجوان تھے انصاری، انہوں نے آپس میں بات کی کہ ابھی تک ہماری تلواروں سے خون ٹپکتا ہے اور حضور نے یہ سارا مال غنیمت مکے والوں کو دے دیا، اپنے شہر والے تھے ان کو نوازا، ہمیں تو محروم کر دیا۔ یہ بڑے جو صحابہ تھے نا انصار، ان کی بات نہیں ہے، یہ بات حضور تک بھی پہنچ گئی۔ کل میرے نمبر پہنچ آ گیا، ایسی بات میرے جوانوں نے کیوں کی ہے؟ آپ نے سب انصار کو اپنے خیمے میں جمع کر دیا، سب انصار جمع ہو گئے، اکابر صحابہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جب میں آیا تھا مدینے میں تم گمراہ نہیں تھے، یا رسول اللہ گمراہ تھے، میری وجہ سے تو میرا آپ نے ہدایت دی، یا رسول اللہ آپ کا تو فعل ہدایت دی۔ حضور نے اپنے احسانات، پھر فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو
فرمائی تو وہ سمجھ گئے. حضور نے فرمایا تمہارے کچھ لوگوں نے ایسی بات کی ہے کہ غیروں کو نوازا ہے اور اپنوں کو چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ ہم نے نہیں کہا, ہم معافی مانگتے ہیں, بچوں نے بات کی ہے, معذرت قبول فرمائے, درگزر فرمائے. سرکار نے فرمایا اچھا انصار سنو, مال غنیمت تقسیم ہو گیا, میرے دل کا جو مال ہے وہ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے. میرے انصار سنو, لوگ چلیں گے ایک وادی میں, انصار چلیں گے دوسری وادی میں, میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے. میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آخری بات سنو, بس آخری بات, میرے نبی کا ہر حرف حرف آخر ہے. انتہا کر دی میرے رسول ہے, قربان جاؤ. لجپال ایسے ہوتے ہیں, کریم ایسے ہوتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا اے انصار کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ مکے والے گھر جائیں سونا لے کر, مکے والے گھر جائیں چاندی لے کر, کوئی اونٹ لے کر, کوئی بکری لے کر, تم گھر جاؤ اللہ کے رسول کو لے کر. اللہ صلی وسلم اللہ رسول کریم علیہ الطاہرین. فرمایا وہ دنیا لے کر گئے, تم اللہ کا نبی لے کر گئے. اور آج بھی اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہو مکے میں نہیں, کہاں؟ انصار کی بستی میں, مدینہ پاک میں. سبحان اللہ. حضور جب آئے مکہ مکرمہ میں عمرہ کے لیے, حج کے لیے, یہ مزے کی بات ہے. حضور کا اپنا شہر ہے نا, آپ سفر پر جاتے جب قصبے وار پڑھتے ہیں, جب اپنے گھر آتے ہیں پوری پڑھتے ہیں. گجرات آئے کہ پوری پڑھیں گے. حضور جب مکہ مکرمہ گئے عمرہ کے لیے, حج کے لیے, نماز قصر پڑھی, قصر. مکہ مکرمہ میں 2 رکعتیں پڑھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا اپنا شہر ہے, یہاں پوری نماز پڑھی, آپ نے قصر پڑھی. میرے نبی نے فرمایا یہاں میرا کیا ہے, یہاں میرا کچھ بھی نہیں. جو حضرت عبداللہ کا مکان تھا حضور کے والد گرامی کا, وہ حضرت علی کے بھائی تھے عقیل, انہوں نے فروخت کر دیا. فرمایا یہاں میرا کچھ بھی نہیں. اور مدینہ پاک میں تو سب کچھ انصار کا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں. نظر نے بات ختم کر دی نا, مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بیٹھے چٹائی پر ہیں, گھر چولہا گرم نہیں, زمانے کو کھلا رہے ہیں. آسمان خان زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. تیرا کیوں صاحب خانہ ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.